السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، کل میں نے میج میک ویلاگ میں ایک ریلوے کی کہانی جو کہ کسی ایک بزرگ شہری کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور آج بھی میں ویلاگ سے ہی اس ویلاگ میں بھی ایک ریلوے ہی کی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو کل کہانی آپ کو بتائی تھی وہ بھی حقیقت تھی اور یہ بھی حقیقت ہے۔ یہ میں آپ کو جو کہانی بتا رہا ہوں وہ شاہ بلغ الدین کی کتاب روشنی سے ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پچھلی ویلاگ میری پسند آئی ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے، بخیریت ہوں گے، اور شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور پھر یہ میری دوسری ویڈیو آپ اس ویلاگ کی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ پلیز اس ویلاگ کو، میج میک ویلاگ کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور شیئر کریں پلیز، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا، کہانی اس طرح یوں ہے، ایک بڑھیا بیچاری بڑی مشکل سے ہانپتی کانپتی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گئی۔ چھوٹی سی گٹھری اس کے ساتھ تھی، اسے لے کر بمشکل وہ ایک طرف کو تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یہ 2 آدمیوں کا چھوٹا سا فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا، لیکن شاید جسے کوپے کہتے ہوں وہ ہوگا، لیکن اس کے اندر 20 آدمی ٹھسے ہوئے تھے۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا۔ جو جگہ لوگوں سے بچ گئی تھی اس میں سامان رکھا ہوا تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ کوئی کسی سے پوچھ نہ سکتا تھا کہ بھیا تم کس درجے کے مسافر ہو، یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، پہلے سے 2 آدمیوں کے لیے ریزرو ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک تقسیم ہوا تھا، نیا پاکستان بنا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کیا اس وقت جذبہ تھا۔ پاکستان وجود میں آیا ہی تھا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس لیے یہی مسلمانوں کا وطن تھا۔ ہندوستان سے مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جان بچائے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ رہے تھے۔ یہ بیچاری بڑھیا بھی اپنا سب کچھ لٹا کر نہ جانے کس طرح بچتی بچاتی پاکستان پہنچ گئی تھی۔ اسے اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ یہ تمیز کر سکتی کہ وہ کس درجے میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اسے تو بس ایک بات معلوم تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری گاڑی ہے۔ جو دوسرے مسافر تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ گاڑی کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر ڈبے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی۔ مشتاق احمد صاحب اپنی آپ بیتی کاروان حیات میں لکھتے ہیں، ٹکٹ چیکر کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ مدتوں میں ریلوے کا افسر رہا ہوں، وہ خود بھی ریلوے کے افسر رہے، دیکھو یہ چیکر کیا کرتا ہے۔ چیکر نے بڑھیا کو دیکھا تو اس سے ٹکٹ کا مطالبہ کیا۔ وہ اللہ کی بندی، کسی قابل ہوتی تو کچھ کہتی، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ اس کے پاس ٹکٹ نہ تھا، کسی درجے کا بھی ٹکٹ نہ تھا۔ ملک کے حالات، بڑھیا کی کیفیت، غم و اندوہ کی فضا ایسی تھی کہ عام معمولات کی پابندی بہت مشکل تھی۔ مشتاق صاحب لکھتے ہیں، میں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ چیکر نے اپنی نوٹ بک نکالی اور بلا ٹکٹ سفر پر بڑھیا کا چالان کر دیا۔ اس نے رسید کاٹ دی تو بڑھیا اس سے بے اختیار بولی، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں، تو یہ رسید نہ کاٹ۔ جواب ملا،
اما اگر ہم بلا ٹکٹ سفر کریں تو ہمارے نئے ملک کا کام کیسے چلے گا؟ تمہارا چالان ہوگا، پیسے داخل ہوں گے، تم بہت دکھیاری ہو، مجھے پتہ ہے، تمہارے لیے میرا دل بھی دکھی ہے۔ یہ جرمانہ واضح ہو، دیکھیں ذرا، دیکھیے گا، سنیے گا، یہ جرمانہ تم نہیں دو گی، میں اپنی طرف سے دے دوں گا۔ احساس فرض، ملک کی محبت اور بے سہاروں کی خدمت کا یہ ایسا انمول واقعہ تھا کہ سب مسافروں کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ فرض شناس اور ملک دوست ٹکٹ چیکر کون تھا، لیکن دل بے اختیار کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا، اور بے شک بہت بڑا آدمی تھا جناب عالی۔ تو یہ ہمارا ملک تھا، یہ ہماری کیفیت تھی، یہ ہمارا جذبہ تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو پیسے دے کر کے بھی جو لوگ اپنا کر کے لیگل طریقے سے بھی جو جا رہے ہیں، ان کو کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو کتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اور ابھی تک کوئی پچھلے وی لاگ کے بعد سے کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی ہے، نہ آئے گی۔ وہ تو اس نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، تو وہ تو میں نے بس دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے لگا دی تھی، مگر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ گاڑیاں کب سے چلیں گی، کب ہوں گی، کب، کچھ نہیں پتہ۔ پیسے، جیسا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، ٹرین کب چلیں گی کچھ پتہ نہیں، پیسوں کا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، گاڑیاں کب، ریزرویشن ویسے آن لائن کر رہے ہیں مگر ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا تھا پچھلی ویلاگ۔ آپ اس سلسلے میں ضرور دیکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔